ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہے. یعنی ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام. اللہ کی مرضی سے چلنا. مسلم بھی کہتے ہیں جو تابع فرمان ہوتا ہے، اپنی مرضی اس کی نہیں ہوتی، وہ خدا کی مرضی کا پابند ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، انہوں نے اس العلم کے آ جانے کے بعد، یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یا ان کی اپنی الہامی کتابوں کے آ جانے کے بعد پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا تو یہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس میں ضد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد. ایڈلر کی سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ بھی اللہ نے ہر بندے کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر سپرسیڈ کروں. سوائے علم والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں کہ جب ان کی غلطی ہائی لائٹ کی جاتی ہے فوراً رجوع کرتے ہیں، ورنہ انسان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ وہ دوسرے پہ غلبہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی ان سو کالڈ اہل علم نے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے جیوز اور کرسچنز، جو پہلے تو انتظار میں تھے پیغمبر آخر الزمان کے اور سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ضد کی وجہ سے کیا. علماء یہود نے ایک ضد اختیار کی نا، ان کی چودراہٹ چھن جانی تھی. اور یہ مینٹالٹی آج بھی مسلمانوں کے اندر اسی طریقے سے ہی چل رہی ہے. یہاں پہ بھی جو مولوی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، تو وہ اوپر آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں، ان کے چیلوں کو دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کس طرح جھوٹی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ کے لیے، زدم زدہ. تو یہ دنیا میں تو کوئی کہانی کرا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر یہ قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کا حساب لینے والا ہے. یہ آگے چل کے پھر آئے گا، اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جو ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہے. جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا. یہ جیوز اور کرسچن کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول ہوگا. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ سنی اسلام، شیعہ اسلام، بریلوی اسلام، صرف اسلام، اسلام اسلام. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. اے نبی، اس کے باوجود بھی اگر یہ جیوز اور کرسچنز کے علماء آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے سامنے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی سر تسلیم خم کرو گے، اللہ کی وحی کو مان لو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم رخ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یاد رکھنا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے، بات منوانا نہیں ہے. یہ ہے اصل میں کتابوں کا خدا. کتابوں کا خدا کسی سے بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے مانو، بلکہ دھونس کے ساتھ کہتا ہے مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے رگڑا لگ جائے گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اچھا، اس میں ایک وہ حصہ رہ گیا تھا، ہاں جی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی، جاہلوں سے بھی، یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا، امی تھے، ان پڑھ. اسلمتم، کیا تم اسلام لے کر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ،
اور اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمہ تو نہیں ہے مگر صرف بات کو پہنچا دینا. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کو یہی حکم ہوا ہے نا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈر سنائیں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. جو ڈرنے والا نہیں اس کو کہا کہ چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکرى، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے رہا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈر جائے. ویتجنبها الاشقی، اس کو چھوڑ دیں جو بدبختی کے اوپر اترا ہوا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اس کو تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، پھر وہاں پہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. سورہ الفرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آنی. موت آئے تو کام تمام ہو جائے، نہیں موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے، وہ الاسلام ہے. یہ سورت اس اعتبار سے، اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمانیات، شروع میں بھی ایمانیات، درمیان میں آیا بر میں ایمانیات. اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے. اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو بے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے چل کر آیت آئے گی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ اسلام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے اسلام چلا آ رہا ہے. یہ وہی آیات جو تھی آیت الاختلاف، اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا. اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں، غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں، تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اصل سبب بغیم بینہم، ضدم ضدہ، دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، دلیل بازی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ہمارا یہ راستہ، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے، ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، والأمیین، اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرکین عرب ہیں ابھی بقی عرب میں، اسلمتم، تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں، تابع ہوتے ہو کہ نہیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی. اعلیٰ کو یہاں پھر پہچان، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا. آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، ہماری دعوت ان تک پہنچا دی، ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی. اب آگے چوائس ان کا ہے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا، وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا. آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے.